جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے. پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. لیکن وہ یہ سب کیوں کرتا تھا؟ اس کے لیے ہمیں جاوید اقبال کی ہسٹری جاننا پڑے گی. جاوید اقبال 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا. والد میاں محمد علی ایک کامیاب کاروباری تھے اور والدہ زہرا پروین ایک گھریلو خاتون تھی. ان کے ہاں 8 بچے پیدا ہوئے جن میں 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. جاوید اقبال ان میں 6 نمبر پر تھا. وہ پڑھنے لکھنے میں تیز تھا, صحافی بننا چاہتا تھا اور ماں باپ کا بہت لاڈلا بھی تھا. لیکن خود بتاتا ہے کہ وہ اپنی کالج کی تعلیم مکمل نہیں کر پایا کیونکہ ایک سیاسی مظاہرے کے دوران پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا. مار پیٹ کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہوا, اسپتال میں داخل ہوا اور صحتیاب ہونے میں بہت وقت لگ گیا. اس لیے اس نے کالج چھوڑ دیا اور بزنس میں آ گیا. اس نے ایک شادی بھی کی لیکن در حقیقت وہ ہم جنس پرست تھا. اس کا میلان کم عمر لڑکوں کی طرف تھا, اس لیے شادی نہیں چل پائی. 1990 میں اس پر کسی لڑکے سے زیادتی کا الزام بھی لگا. معاملہ پولیس تک گیا. پولیس نے والد اور بڑے بھائی کو بھی گرفتار کیا. پورے خاندان کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی. جاوید اقبال 6 مہینے جیل میں رہا. گھر والوں نے کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بالآخر اس کی ضمانت کروائی. ماں باپ سادہ لوگ تھے. جاوید کی کہانیوں پر یقین کر لیا کہ اسے کسی نے سازش کے ذریعے پھنسایا ہے. بیٹے کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے انہوں نے اس کی دوبارہ شادی کروائی. یہ بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلی. ان حالات میں والد بہت دل برداشتہ ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر وراثت کے جھگڑے, نئی مشکلات, نئے مسائل. بالآخر خاندان نے جاوید اقبال کو اس کا حصہ دے کر الگ کر دیا. اب وہ مکمل طور پر آزاد تھا اور پھر 1997 میں اس پر زیادتی کا ایک اور کیس بنا. اس بار اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوائی اور اگلے سال وہ واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی بدل دی. ایک دن اس نے 2 بچے لیے, چھوٹے چھوٹے تھے, یہ جو مالش کرتے ہیں نا, یہ عام, ان کو لے آ کے بھی میں نے مالش کروانی ہے میرے ساتھ چلو. 2 بچوں کو لے گیا اپنے گھر. رات ادھر اس نے مالش کرائی. اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تو وہ سو گیا. وہ شور ضرور بچاتے, اس کے پاس گن تھی, اس نے ڈراوا دیا. انہوں دونوں نے پروگرام بنایا, ساتھ بندوق پڑی ہوئی تھی, انہوں نے لے کر بندوق اٹھا کر اس کے سر پر ماری. اس کا جو ہے نا کھل گیا سارا سر جو ہے. اس کے بعد یہ انکانشیس ہو گیا بالکل. وہ پھر چپکے سے اپنے چلے گئے یہ فیل کر کے. صبح یہ اٹھا نہیں کیونکہ باہر دودھ دینے والے آتا تھا ان کے پاس روز. انہوں نے کہا 12 بجے تک آیا نہیں, کیا بات ہے, گھر میں آیا. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا تو آگے خون سے یہ لت پت پڑا ہوا تھا. تو اس کو فوری طور پر اس کی ماں کو بتلایا انہوں نے, وہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق تھا. وہ پھر اس کو ادھر جنرل ہاسپٹل لے آئے. ادھر آ کر اس کا علاج کروایا انہوں نے, کافی بڑی کوشش کی. 2-2.5 ماہ لگ گئے ٹریٹمنٹ میں, لیکن ان بیلنس ہو گیا. والدہ پہلے رہی اس کے ساتھ, پھر وہ فوت ہو گئی. یہ کہتا ہے کہ مجھے اس ذہن میں اسٹرائک ہوا کہ میں یہ 2 بچے جو تھی انہوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے مارا, اس حالت میں لیا, میری ماں اس غم میں مر گئی, تو میں ایسے 100 بچوں کو قتل کروں گا اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے. جاوید اقبال کو 3 ہفتے بعد ہوش آیا. 8 اکتوبر 1998 کو وہ خود اپنی ڈائری میں لکھتا ہے, میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے اور میری صحت کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا, لیکن میری صحت بحال نہیں ہو سکی. میں کام نہیں کر سکتا, میں ایک زندہ لاش بن گیا. میری ماں اتنی متاثر ہوئی کہ اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گئی. اس کی موت کے بعد میں نے دوسری ماؤں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں بھی ویسے صدمہ دینے کا تہیہ کیا جو میری ماں نے اٹھایا. اب جاوید اقبال ایک مانسٹر بن چکا تھا. اگلے چند مہینوں کے دوران اس نے وہ کچھ کیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور دسمبر 1999 میں جنگ اخبار میں چھپنے والی خبر سے جاوید اقبال کے سیاہ کارناموں کا انکشاف ہوا. پولیس اس کی تلاش میں دیوانہ وار پھر رہی ہے. پورا شہر بلکہ پورا ملک ہی چھان مارا. تب ایک اور واقعہ پیش آتا ہے, ایسا جس نے سب کی توجہ جاوید اقبال سے ہٹا دی.